نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمایا کہ جدوں ایماندار آدمی ایمان والا آدمی فوت ہو جاندہ ہے، جدوں اس دے وارثین ان قبر دے اندر دفنا کے آ جاندے نے، تو جدوں اس انسان نو عذاب قبر ہون لگدا ہے تو اس وقت نماز اس انسان دی حفاظت دے واسطے آ جاندی ہے۔ پھر جدو عذاب قبر دوسری سائیڈ تو اس انسان دی طرف آندا ہے تو پھر حضور فرمایا کہ اس انسان دے روزے ڈھال بن جاندے نے اس انسان دے واسطے۔ پھر فرمایا کہ جدو عذاب قبر تیسری سائیڈ تو آندا ہے پھر اس انسان نے جڑی اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کیتی ہے وہ زکوٰۃ اس انسان دی حفاظت دے واسطے آ جاندی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جدو عذاب قبر چوتھی سائیڈ تو آندا ہے تو پھر جڑا اس انسان نے اپنی زندگی دے اندر حج کیتا ہے وہ حج اس انسان نو عذاب قبر تو بچان واسطے آ جاندہ ہے۔ تو پھر حضور فرمایا کہ جدو عذاب قبر انہوں اوپر والی سائیڈ تو آندا ہے تو حضور فرمایا کہ جنہوں نے زندگی دے اندر دیگر عبادات کیتیاں نے، یعنی اس نے اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے، صدقہ خیرات کیتا ہے، جو بھی کوئی نیکی کیتی ہے وہ اس انسان نو عذاب قبر تو بچا لیندیاں نے۔ حضور فرمایا کہ تمام عبادتاں جڑیاں نے اس انسان نو عذاب قبر تو بچا لیندیاں نے، لیکن گل اس بات دی ہے کہ اگر اسی نماز ادا کریں گے تو پھر ہی نماز سانو عذاب قبر تو بچائے گی۔ اسی نماز 5 وقت دی ادا نہیں کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اذان مل جائے تو انسان نماز دی طرف نہ آئے، وہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اذان سنی ہے لیکن وہ نماز دی طرف نہیں آیا۔ اور حضور فرمایا کہ سب تو پہلے کل قیامت والے دن جس چیز کا حساب و کتاب ہوئے گا وہ نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزے اس انسان دی حفاظت دے واسطے آندے نے، اگر اسی رمضان شریف دے روزے رکھاں گے تو پھر ہی روزے ساڑی حفاظت دے واسطے آن گے۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے اور آپ ممبر شریف دے اتے جلوہ گاہ ہون لگے تو حضور پہلی سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تو حضور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی دے اتے قدم رکھیا حضور فرمایا آمین، تیسری سیڑھی دے اتے قدم رکھیا تو حضور فرمایا آمین۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کی وجہ ہے آپ نے سیڑھیاں دے اتے قدم مبارک رکھے اور آپ نے آمین فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے کول آئے اور مینوں آ کے اے پیغام دیتا کہ یا رسول اللہ جڑا شخص دے سامنے تہاڈا نامی اسمی گرامی لیا جائے اور وہ تہاڈی ذات دے اتے درود پاک نہ پڑھے ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں کیا آمین، پھر دوسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا تو حضور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے کہ یا رسول اللہ جڑا انسان زندگی دے اندر رمضان شریف دا مہینہ پائے اور اپنی روزے رکھ کے مغفرت اور بخشش نہ کروا لے ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں کیا آمین۔ اور پھر تیسرے نمبر تے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس شخص نے اپنے بڑھے والدین نو زندگی دے اندر پایا اور نہ انہاں دی خدمت کیتی اور نہ اس انسان نے جنت حاصل کیتی۔ میں کیا آمین۔ دوستو بھائیو، حضور فرمایا کہ پھر زکوٰۃ اس انسان دی حفاظت کر دیے، پھر دیگر عبادات اس انسان دی حفاظت کر دیاں نے۔ اگر اسی اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر ہی زکوٰۃ ساڈی قبر دے اندر سانو عذاب قبر تو حفاظت فرمائے گی۔ حضور آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے آپ جدوں بھی قبراں دے کولوں گزردے سن تو آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے سن تو پوچھا جاندا سی کہ امیر المومنین تسی قبراں نو دیکھ کے رون کیوں لگ پیندے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آقا علیہ السلام دے کولوں سنیا سی، حضور فرمایا سی کہ آخرت دیاں سیڑھیاں دے وچوں سب تو پہلی جڑی سیڑھی ہے وہ قبر ہے، اگر قبر دے وچوں انسان کامیاب ہو گیا تو پھر انسان دیاں دوسریاں بھی جڑیاں منزلاں نے وہ بھی آسان ہو جان گیا۔ اور حضور فرمایا کہ عذاب قبر جڑا ہے وہ برحق ہے۔ اے میرے صحابہ عذاب قبر دے کولو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے کولو پناہ منگیا کرو۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا جنازہ پڑھان واسطے گئے، جنازہ پڑھیا گیا تو قبر دے اندر تھوڑی دیر سی تو حضور آقا علیہ السلام
پاک زمین دے اتنے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ دے نال اس طرح لکڑی پھڑ کے مٹی نو خریدن لگ پے۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے کافی دیر تو بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جدو اپنا چہرہ انور اس طرح اٹھایا تو آپ دی جڑی داڑھی مبارک سی وہ آنسواں دے نال بھری ہوئی سی۔ تو حضور فرمایا کہ اے میرے صحابہ جڑا قبر دا عذاب ہے وہ برحق ہے، عذاب قبر دے کولو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کولو پناہ منگو، اور فتنہ دجال دے کولو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے کولو پناہ منگو، اور شیطان دی شر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے کولو پناہ منگو۔ دوستو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی عذاب قبر تو پناہ عطا فرمائے اور سانو بھی نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔